یسوع کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر ہو کہ خداوند اپنے لوگوں کے درمیان میں، آمین۔ اور شکر کرتے ہیں کہ خدا نے اس مصروف دنیا میں آپ سب کو یہ توفیق بخشی ہے کہ آپ خدا کے قدموں میں آئیں۔ یاد رہے کہ اس دنیا میں انسانوں کے پاس سب وقت بہت کم ہے کہ وہ خداوند کے لیے اپنا وقت نکالیں، لیکن یہ خداوند کا خاص فضل ہے جو خداوند نے آپ پر کیا ہے۔ آئیے آج صبح خداوند کی حضوری میں افسیوں کا خط نکالیں گے کلام مقدس میں سے۔ افسیوں کا خط نکالیں گے اور آج ہم اس پر خداوند کے کلام میں سے تھوڑے وقت کے لیے بات کریں گے۔ افسیوں کے خط میں سے، افسیوں کا خط ہے، پہلا باب ہے، چند آیات خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ 3 آیت سے آج کا میسج بہت سمجھنے والا ہے، غور سے سننا ہے۔ اور میسج یہ ہے کہ مسیح میں میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے، ہم مسیح میں کیا کچھ ہے۔ اپنی وجہ سے نہیں، اپنی طاقت سے نہیں، کس کی وجہ سے؟ مسیح کی وجہ سے۔ اور آج یہاں 4 ایسے سوال ہوں گے جن کا جواب ان آیات پر دنیا میں بحث بھی بڑی ہے۔ بہت سارے عالم ان آیات پر ان کو بڑا الجھاؤ بھی ہے، اس لیے ان کو سنیے دھیان سے سنیں گے تو ان باتوں کی سمجھ آئے گی، اور یہ بہتوں کے لیے نئی باتیں بھی ہیں۔ افسیوں کے خط کے پہلے باب کی 3 آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ ٹائٹل اس کا لکھا ہوا ہے، مسیح کے وسیلے سے روحانی برکات۔ کیا ٹائٹل ہے؟ لکھے ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا، تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ خداوند کے زندہ، اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ افسیوں کا خط کو پالوس، مقدس پالوس کی تحریروں کا تاج کہا جاتا ہے۔ جتنے 13-14 خطوط پالوس نے لکھے ہیں، اس خطوط کو بائبل مقدس میں جو اے خدا کے بندے ہیں، ایک خدا کا بہت بڑا
خادم گزرا ہے جس کا نام تھا جے اے ربنسن، وہ کہتے ہیں کہ یہ پالوس کی تحریروں کا تاج ہے۔ اس لیے افسیوں کے خط کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ بعض خدا کے خادم کہتے ہیں کہ افسیوں کا خط جو ہے یہ پالوس کے تیسرے آسمان کا خط ہے۔ تیسرے آسمان سے مراد کہ وہ ہستی ہے مقدس پالوس جو تیسرے آسمان تک جانے کا جس کو کیا ملا ہے؟ شرف ملا ہے، جہاں برے کا تخت ہے۔ تو لگتا ہے کہ اس نے ان کی باتیں کی ہیں جو افسیوں کے خط کے اندر کیا ہے؟ موجود ہیں۔ اس کو بائبل مقدس میں پالوس کے خطوط میں بڑی امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور اس میں جو بیان کیا گیا ہے خاص طور پر افسیوں کے خط میں کہ بیش قیمت دولت جو بیان سے بالکل باہر ہے، جو خدا نے یسوع مسیح نے اپنے لوگوں پر اپنے فضل کے وسیلے سے کی، جو ہمارے فزیکل آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اور یہ بھی جانیے کہ چونکہ افسس کا شہر جو تھا یہ اپنے وقت کی دنیا میں ایک دولت مند شہر تھا، اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ افسس کا شہر جو ہے یہ اس میں ہر دوسرا آدمی جو تھا وہ انتہائی دولت مند تھا، اور یہ لوگ دولت سے لدے ہوئے لوگ تھے۔ لیکن وہاں پر ایک چھوٹا سا گروپ، چھوٹی سی ایک کلیسیا جس کے پاس دنیا کی دولت نہیں تھی، یہ غریب لوگ تھے، انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، یہ خداوند کے پاس آ گئے۔ اب جب وہ دیکھتے تھے دولت مندوں کو تو کبھی کبھی ان کے دل میں یہ سوال آتا تھا، کبھی کبھی ان کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ دیکھو ہم نے مسیح کو قبول کیا، ہم مسیح کے ساتھ چل پڑے، ہم نے مسیح کو اپنی زندگی دے دی، لیکن یہ لوگ بہت زیادہ طاقتور ہیں، امیر ہیں، اور پالوس نے ان کو بتایا یہ کہ جو دولت بے شمار دولت ہے، قیمتی دولت ہے، جو ایمانداروں آپ کے پاس ہے، ان کو کہا گیا، وہ انہوں نے کہا کہ افسس کے شہر کے امیر لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور اس کا بڑا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ کیونکہ عام طور پر انسان جس چیز سے زیادہ ڈومینیٹ ہوتا ہے، جس چیز کا اس پر زیادہ اثر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ دولت۔ آپ کسی دولت مند شخص کو جس کے پاس گاڑیاں ہوں، گھر جو ہے کوٹھیاں ہوں، چیزیں ہوں، آپ اس سے بڑا کیا ہوں گے؟ انسپائر بھی ہوں گے، امپریس بھی ہوں گے، اور لوگ جو ہیں بہت دفعہ ان سے جو ہے وہ ان کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں ان کے پاس بڑی برکت ہے۔ لیکن آج 4 سوال جو بصیرت ایماندار مسیح میں آپ کے پاس ہے وہ دنیا کے دولت مندوں کے پاس نہیں ہے، اس لیے ایمانداروں دلیر ہو جاؤ۔ اور آج کا پیغام آپ کو آپ کی حیثیت بتائے گا۔ لوگ حیثیت سے پتہ کہاں سے ناپتے ہیں کہ ایک غریب ہے اور ایک، تو وہ کہیں گے کہ یہ غریب ہے، ان پر خدا کا ہاتھ اتنا نہیں ہے میرے پر۔ یہ دنیاوی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن کوئی شخص دنیا کی دولت سے تو اس کے پاس ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے پاس ایمان کی دولت سے وہ بندہ خالی ہو۔ اور اس کو، اور آج کا میسج کیا ہے؟ آپ نے شاید اس پر کبھی سنا ہو، اور وہ میسج اس کو آپ سمجھ پائیں گے
جب پطرس اور یوحنا ہیکل میں جا رہے تھے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ انہیں ایک شخص ملا جو جنم کا کیا تھا؟ لنگڑا تھا۔ اس نے کچھ ان سے چاہا، ہاتھ ان کے آگے پھیلایا اور ان کو کہا ہمیں کچھ دے۔ تو خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہمارے پاس ہے، یسوع ناصری کے نام میں اٹھ اور چل اور پھر۔ شاید کسی ایماندار شخص کے پاس اس دنیا کی دولت نہ ہو، وہ امیر اتنا نہ ہو، تو اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ ہمیں خدا نے ایک ایمان کی بڑی دولت دی ہے جس کو آج ہم سیکھنے والے ہیں۔ اقرار کیا پطرس اور یوحنا نے کہ ہمارے پاس سونا چاندی تو کیا ایمانداروں، انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ سونا چاندی نہیں ہمارے پاس؟ بولیے، کیونکہ وہ سچے لوگ تھے، وہ ان کے پاس واقعہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جو آپ توقع کرتے ہیں وہ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تمہیں دے دیتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ یسوع ناصری کا نام اور اس کی طاقت ہمارے پاس ہے۔ اس کے مابعد تجھے مانگنا نہیں دوبارہ پڑے گا، تجھے اسے یہاں پر بھیگنا نہیں مانگنا پڑے گا، اور تو ایسے ایمان سے مالا مال ہو جائے گا جس کے لیے تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ایمانداروں جو ہے وہ خداوند کے پاس جو ہے ہمارے لیے۔ اور آج جس بات پر میں کلام سنانا چاہتا ہوں، جب آپ نے کوئی اس کو ٹائٹل دینا ہے تو آج کا کلام ہے برگزیدگی۔ کیا جی؟ ایک لفظ آپ پڑھتے ہیں برگزیدہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ برگزیدہ۔ برگزیدہ کیا ہوتا ہے؟ کہوں جی بتاؤ؟ جی بہنوں، جی تو آج کا کلام ہے برگزیدگی پر۔ کس پر؟ کیونکہ خداوند کے کلام میں آپ کو یہ یاد ہوگا کہ یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی تھی، ایک کہانی بتائی تھی کہ اس نے ایک شخص نے اپنے بیٹے کی کیا کی؟ شادی کی۔ اس نے لوگوں کو بلایا اور بلانے والوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ دوسروں کو کیا کر لو؟ بلا لو، کونوں سے بلا لو۔ وہ سب آ گئے، مہمان خانہ بھر گیا۔ وہاں لکھا ہے ایک شخص ایسا تھا جو شادی کے کپڑوں میں نہیں تھا۔ اس کو کہا میاں تو شادی کا لباس کیا بغیر آ گیا؟ آگے کیا لکھا ہے؟ جب اس کا نتیجہ نکالا، رزلٹ نکالا، تو رزلٹ یہ نکالا اس کا کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں، برگزیدہ تھوڑے۔ کیا جی؟ بلائے ہوئے بہت ہیں، کیا ہیں؟ برگزیدہ کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں۔ برگزیدہ جو ہوتا ہے، یہ برگزیدگی جو ہے یہ علم الہیت کی ایک ٹرم ہے۔ جو لوگ علم الہیت کا کورس کرتے ہیں، بائبل سکول وغیرہ، بائبل کالج جڑتے ہیں، جنہوں نے تھوڑا پڑھا ہے، برگزیدگی کو کہتے ہیں چناؤ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ چنے جانے کو۔ اس کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے اس سے ہماری انگلش زبان کا ترجمہ ہوا ہے الیکشن۔ الیکشن سے تو واقف ہیں کہ نہیں؟ ہیں؟ کس سے؟ الیکشن۔ تو الیکشن جو ہے آپ دیکھتے ہیں جس کو انتخاب کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں نا ہمارے ملک میں کیا ہو رہے ہیں؟ تو یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، سنیے غور سے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ خاص باتیں ہیں کہ بھئی
پیغام سنایا جاتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ پیغام سن لیتے ہیں، کچھ پیغام کو کیا کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، کچھ مسیح کے ساتھ چلے پاتے ہیں اور کچھ مسیح کے۔ بعض لوگوں کا کیا ہے، یہ خیال ہے، لیکن دراصل بات جب ان آیات کو پڑھی جاتی ہے تو اس سے بالکل فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ چوتھی آیت پڑھیں پھر سے، لکھا ہے چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر چن لیا ہے۔ کس نے چن لیا ہے؟ بول نہیں رہے آپ۔ اس میں جو ہے وہ انسان کی اپنی مرضی نہیں ہے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ وہ کس کو چنے؟ اس نے چن لیا ہے، تو چننے کا انتخاب آپ کا نہیں، نہ میرا ہے، کس کا ہے؟ تو یہ پہلا سوال ہے کہ ہم خود اپنے چناؤ کا انتخاب کرتے ہیں یا خدا کرتا ہے؟ دنیاوی نقطہ نظر سے بھی آپ دیکھا جائے تو آپ کو لوگ چنتے ہیں دنیا میں، کہ انسان آپ خود ہی چنا جاتا ہے؟ اسی طرح روحانی دنیا میں بھی ہم اپنا انتخاب خود نہیں کرتے۔ جیسے کئی بڑی سادگی سے یہ کہہ دیں گے، اور یہ ان کا خیال کوئی برا خیال نہیں ہے، وہ کہیں گے پاری صاحب میں بھی اپنے بیٹے نو کی بناؤنا ہے، خادم بناؤنا ہے۔ وہ ان کی سادگی ہے، ان کے دل میں ہے، اچھا خیال ہے، لیکن چنتا کون ہے؟ زور سے بولے، کون چنتا ہے؟ چنتا ہے۔ کہ پھر سے پڑھیے کیا لکھا ہے؟ چنانچہ ہم کو، کن کو؟ لفظ کیا ہے؟ ہم کو۔ ہم سے مراد آپ اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں مجھ کو۔ کس نے چنا؟ یہاں پر یہ چناؤ نہیں ہو رہا کہ خادموں کو کس نے چنا ہے، یہاں کلیسیا کی بات ہو رہی ہے کہ کون چن رہا ہے؟ کون چن رہا ہے؟ یہ میں اور آپ نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں کوئی 8 ارب سے زیادہ دنیا ہے، لیکن یاد رہے ان 8 ارب لوگوں میں ہر بندہ نہیں چنا گیا۔ امیر ہو سکتا ہے، دولت کے انبار ہو سکتے ہیں، چیزیں بڑی ان کے پاس ہو سکتی ہیں، لیکن کلیسیا کو یہ شرف حاصل ہے، مجھے اور آپ کو شرف حاصل ہے، عالمگیر کلیسیا کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہیں مسیح نے چن لیا۔ تو کون چنتا ہے؟ تو آپ کون سے لوگ ہیں؟ کون؟ ایویں نہ ٹھنڈے ٹھنڈے پیار یا کرو، فلانے دی کوئی شے ویکھ کے دیو جی، ہم کبھی کسی سے امپریس نہیں ہوئے، اس کے پاس جو مرضی ہو۔ اگر میں کہیں کسی سے امپریس ہوتا ہوں، اس کی روحانی زندگی سے ہوتا ہوں کہ یار اس کی اپروچ خدا کے اطاعت۔ دوئی لوگ کس سے امپریس ہوتے ہیں؟ مال و دولت سے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ کئی ایویں لوکاں دی گڈیاں ویکھ کے آپ ہی تواں بنتے رہندے نے، او دی ایویں ہی نمبر نوٹ کری جانا۔ وجہ کی ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے ان کی حیثیت کیا ہے۔ آمین آمین۔ تو آپ کیا کیے گئے ہیں؟ چنے گئے ہیں۔ اپنی کئی لوگ اس اپنی ویلیو کو نہیں جانتے، کئی لوگ اپنے بلائے جانے کو بھی نہیں جانتے۔ وہ روتے رہیں گے، وہ آنسو بہاتے رہیں گے، وہ کئی دفعہ لوگوں سے شکوے کرتے رہیں گے، لیکن عزیزو، میرے بہنوں بھائیوں، ہم مسیح میں چنے گئے۔ اور یاد رہے، سب سے پہلے خدا نے
آدم اور ہوا کو بنا کر ان کو اپنے لیے کیا کر لیا تھا؟ چن لیا تھا۔ اور ایک سوال ہے دنیا کے اندر جو میں کہتا ہوں بحث ہے، بھلا وہ بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ اگر خدا نے چن لیا ہے ہمیں، خدا ہی الیکٹ کرتا ہے، خدا ہی الیکشن کرتا ہے، تو پھر بندے کا کیا قصور ہے؟ بندے کا، لوگوں کے اندر یہ بحث ہے دنیا میں کہ اگر اس نے چن لیا ہے، نہ ہماری مرضی ہے کہ ہم چنے جائیں، نہ ہمارا جو ہے، تو پھر جو ہے ہمارا کیا قصور ہوا؟ یہ تو خدا کا کام ہے۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، جواب اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی جو فری ول ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ چنے ضرور گئے ہیں آپ، لیکن ساتھ آپ کی مرضی کیا ہے؟ شامل ہے کہ آپ اس میں رہنا چاہتے ہیں، نہیں رہنا چاہتے۔ آدم اور ہوا چنے گئے، کس لیے انہوں نے بنایا؟ اپنے لیے، لیکن وہ نہ رہے۔ اس کے بعد جب وہ نہ رہے تو آپ کو پتہ ہے آدم جب نوح کے وقت ساری دنیا تھی، غور کیجئے، ان میں سے کتنی جانیں چنی گئی؟ برگزیدہ کتنی ہوئی؟ 8۔ باقی باقی کدھر گئی؟ ہے دولت تھی ان کے پاس، دنیا کا مال تھا ان کے پاس، کوئی کمی تھی ان کے پاس، لیکن وہ نہیں چنے گئے۔ 8 جانیں چنی۔ کتنی چنی گئی؟ 8 جانیں۔ تو پہلی بات، آپ چنے گئے ہیں، کہ آپ کو اس بات پر فخر ہے کہ آپ چنے گئے ہیں؟ کمی ہو سکتی ہے، کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، کوئی چیزوں کی، وہ بھی خداوند کا جو ہے کوئی اپنا ارادہ ہے، لیکن آپ خداوند میں کیا کیے گئے ہیں؟ چنے گئے ہیں۔ اور جب لوگ آپ کی غربت سے، آپ کے حیثیت سے آپ کا معیار چیک کریں تو آپ ان کی ان باتوں کو نہ جائیں، کیونکہ وہ کلام کو، وہ پتہ کلام کو کیسے سمجھتے ہیں؟ بھی ایک کے پاس مال و دولت ہے، وہ دا کام صحیح چلن دیا ہے تو دیتے خدا دی کی ہے، برکت ہے، تو دوجا یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے غریب، لازر اور امیر آدمی۔ اگر ہم بھی سارے ہوتے تو ہم کس کی طرف ہوتے؟ ذرا آپ نے بتانا ہے زور سے۔ کوائر کہاں ہوتے آپ بھی؟ تعریفہ کتنیاں کرتے ہیں؟ لیکن چنا کون گیا؟ کون؟ لازر کے پاس تو اپنی دوائی نہیں ہے، لازر کے پاس تو اپنے چیزیں نہیں ہیں، لازر کے پاس تو اپنے لیے کچھ ہے نہیں ہے، لیکن وہ کیا کیا گیا ہے؟ چنا گیا ہے۔ تو خدا نے آدم کو چنا، خدا نے پھر 8 جانوں کو چنا، باقی سب کیا ہو گئی؟ اور پھر خدا نے اتنی بڑی دنیا کے اندر پیدائش کی 12ویں باپ میں ایک شخص کو چنا جس کا نام کیا تھا؟ ابراہیم تھا۔ کتنی بڑی دنیا تھی۔ اور میں کسی وقت کلام سنانا چاہتا ہوں جو جہاں ابراہیم رہتا تھا، عام آدمی کو پتہ نہیں ہے، وہ اس دنیا کا جدید ترین شہر تھا، ہر طرح کی سہولت وہاں موجود تھی۔ ابراہیم اپنے وقت کا امیر ترین آدمی تھا، اور اس کا علاقہ بھی کون سا تھا؟ ہر کشتیوں کے عور کی کبھی ہسٹری پڑھو تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ کوئی عام جگہ تھی جہاں سے خدا نے ابراہیم کو کیا کیا؟ بلایا۔ لیکن میں شکر کرتا ہوں کہ جب اس کو بلایا گیا، چنا گیا، تو اتنی بڑی دنیا میں کتنے شخص کو چنا؟ کس کو چنا؟ ایک کو، شخص کو چنا اور اس کو اپنے لیے چن لیا اور اس کا انتخاب کیا کہ خداوند نے اس کو چنا۔ یعنی خداوند نے جو ہے وہ ہوا اور آدم کو چنا، خدا نے مقدس نوح کو چنا جب 8 جانے تو باقی ساری ختم ہو گئی، اور پھر خداوند کا کلام کہتا ہے خدا نے ابراہیم کو چنا، اور اس کے بعد خداوند نے بنی اسرائیل قوم کو اپنے لیے چن لیا۔ ساری قوموں کو چن لیا تھا۔ کس کو چنا تھا؟ تم میری برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا
فرقہ، اس کو کہتے ہیں برگزیدگی۔ خداوند نے اس کو کیا کر لیا؟ چن لیا۔ اور مبارکباد آپ کے لیے کہ اس کے بعد مسیح یسوع نے کفارہ دے کر کلیسیا کو بھی چن لیا۔ تو کلیسیا آج کیا کی ہوئی ہے؟ چنی ہوئی ہے۔ اور خداوند جن جن کو خداوند نے چنا ہے، جن جن کو خداوند نے اپنے لیے جو ہے وہ چن لیا ہے، ان کو کلیسیا میں کیا کر رہا ہے؟ شامل کر رہا ہے۔ تو اس کا کام کس کا ہے؟ یہ چنتا کون ہے؟ خدا کیا کرتا ہے؟ چنتا ہے۔ کیوں چنتا ہے؟ اس لیے چنتا ہے کہ وہ ہمیں برکت دے کر ہم دنیا کے لیے برکت کا باعث بنے۔ ابراہیم کیوں چنا گیا؟ لکھا ہے تو باعث سے برکت ہوگا۔ تو ہم دنیا کے لیے برکت کا کیا ہے؟ باعث ہیں۔ ہم دنیا کے لیے جو ہے برکت کا کیا ہے؟ باعث ہیں۔ اور اس لیے خداوند نے آپ کو کیا کیا ہے؟ چنا ہے۔ اور آپ خداوند میں کیا کیے گئے ہیں؟ چنے گئے ہیں۔ اگر آپ تموتھیوس کا خط پڑھیں، پہلا تموتھیوس اس کا 5واں باب، اس کی 21ویں آیت، تو فرشتوں کو بھی چنا گیا ہے۔ سب فرشتوں کو نہیں، فرشتوں میں سے، لیکن جو فرشتے نہیں چنے گئے وہ ابلیس کے ساتھ نیچے کیا کر دیے گئے ہیں؟ گرا دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب فرشتوں کا بھی چناؤ کس نے کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے، اور وہ بھی چنے ہوئے ہیں۔ آپ یہ حوالہ پڑھ سکتے ہیں کہ خداوند نے ان کو چن لیا ہے۔ اب دوسرا سوال، پہلے نمبر پر تو یہ ہے ہم خداوند کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ انتخاب کون کرتا ہے؟ تو ایک بات اور بھی اپنے دل میں رکھ لے، یہ میرا نہیں ہے کہ میں بڑا فخر کروں کہ میں خدا کا بڑا بڑا بندہ ہو گیا۔ میری تو اس میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ مجھے چننے والا کون ہے؟ خدا۔ تو میں نے کیا کیا ہے؟ کئی ایویں کہیں دے بھائی جی اسی بڑی محنتاں کیتیاں، جو اسی بڑیاں محنتاں کیتیاں، اسی بڑیاں راتاں۔ اور نہیں بھائی، راتیں تجھے بعد میں پنی شنی ہوں گی، پہلے تجھے کیا کیا ہے؟ چنا گیا ہے۔ اور یہ چناؤ کس نے کیا ہے؟ اور آپ خداوند کا شکر کریں، جن جن کو چنا گیا ہے، کوائر کو چنا گیا ہے، آپ کو کلیسیا کے کاموں کے لیے چنا گیا ہے، آپ کسی نہ کسی چیز کے لیے چنے گئے ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ اپنے چناؤ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آدم اور حوا بن رہے ہیں، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ کام ہے۔ لیکن خداوند نے آپ لوگوں کو کیا کر لیا ہے؟ چن لیا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی شکر گزاری ہے۔ اگر آپ لاکھوں بار بھی خدا کا شکر کریں تو یہ شکر گزاری کم ہے، کیونکہ کس نے آپ کو چنا ہے؟ کس نے چنا ہے؟ خدا نے آپ کو چنا ہے۔ اب دوسرا سوال ہے کب چنا ہے؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ کب چنا ہے؟ وہ بھی اسی آیت میں لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کو چنا ہے، جب آپ جوان ہوئے اس وقت آپ کو چنا ہے۔ کب سے آپ کو چنا ہوا ہے؟ کیا مطلب اس کا کہ آپ جو ہے وہ کب چنے گئے؟ دنیا بننے سے پہلے آپ چنے گئے۔ آمین۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ کدوں دا خدا نے تہاڈا انتخاب کیتا ہے؟ کلیسیا کا کب انتخاب کیا ہوا ہے؟ بنائے عالم سے پیشتر جو ہے اس نے چن لیا۔ اس کا ایک حوالہ آپ کو یاد ہوگا، جب یرمیہ نبی ابھی بچہ ہی تھا تو پڑھیے وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ اور وہی بات اس نے کی ہے جو وہاں پر لکھی ہوئی ہے اس کے پہلے چیپٹر کے اندر۔ اور کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہاں پر لکھا ہے 4 آیت میں پہلے باب میں، تب خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں
خلق کیا، یعنی تو ماں کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے ابھی تو خلق، تیری بنیاد نہیں تھی، میں تیری، تو کب سے اس کو چنا ہے؟ تو آپ خداوند میں چنے گئے ہیں بنائے عالم سے پیشتر۔ تو یہ خدا کا کتنا بڑا فضل ہے کہ خدا پر شکوے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کا چناؤ کب سے خداوند نے کیا ہے، اور خدا نے ان کو بنائے عالم سے پیشتر کیا کر لیا ہے، چن لیا ہے، اور وہ خداوند کے لیے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کو ایک لفظ آپ اکثر پڑھتے ہیں، جو ہے بائبل میں آپ نے ایک ٹرم پڑھی ہوگی، علم سابقہ۔ علم سابق پڑھا ہے؟ کیا مطلب؟ فار دا نالج آف گاڈ، یعنی خداوند کا وہ علم جو اس کو پہلے سے، خدا ساری چیزوں کو پہلے سے کیا کرتا ہے؟ کوئی خدا کو بھول شل ہے کسے گل دی؟ نہیں، وہ سب چیزوں کو پہلے سے کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی اگزامپل آپ کو نظر آتی ہے، آپ ہی نے چنے گئے، آپ کا منجی دو جہاں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ بنائے عالم سے پہلے ذبح کیا ہوا برا ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں 2000 سال پہلے وہ دنیا میں آیا اور وہ کیا ہو گیا؟ بائبل کیا کہتی ہے مکاشفہ کی کتاب؟ بنائے عالم سے بیشتر پہلے وہ کیا ہو گیا ہے؟ ذبح کیا ہو گیا؟ تو یسوع مسیح نے کب قربانی دے دی؟ فزیکلی تو اتحاد سے کوئی 2000 سال پہلے تھی، لیکن بائبل کے مطابق کب سے یہ مقرر ہے؟ دنیا بننے سے پہلے جو ہے وہ لکھا ہے، وہ بنائے عالم سے پیشتر کیا کیا گیا ہے، وہ برا ہے، جو ہے وہ چنا گیا اس کام کے لیے۔ تو جب اس نے قربانی دی تو آپ بھی اسی وقت ہی چنے گئے، آپ بھی اسی وقت ہی چنے گئے۔ اگر اس کی قربانی بنائے عالم سے کیا ہے؟ پیشتر ہے، تو چنے بھی آپ کب گئے ہیں پھر؟ بنائے عالم سے پیشتر۔ اچھا ایماندار، یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، انہوں کتے دل دی ڈیری چینج کھرود کے لکھ لو، جڑی مٹے نا، اور وہ مٹے کیا نا؟ ہم دنیا سے فرق لوگ ہیں، نظر ہم ایسے ہی آ رہے ہیں، ہم چلتے چلتے ایسے ہی ہیں، کھاتے پیتے ایسے ہی ہیں، پر جو دنیا ہے وہ ہم نہیں ہیں، ہم فرق ہے، آگے جا کے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اور کاش یہ مکاشفہ آپ کی روح میں آ جائے، ہم دنیا نہیں ہیں، ہم دنیا سے فرق لوگ۔ آمین۔ ہمارا رہنا، ہمارا سہنا، ہماری سوچ، ہمارے خیالات دنیا داری نہیں ہے۔ اس لیے کوئی شخص مذہبی ہو سکتا ہے، کلام بڑا انہوں آ سکتا ہے، وہ کہے گا بھائی جی سانوں بھی بڑے حوالے، ہو سکتا ہے اس کو حوالے مجھ سے بھی زیادہ آتے ہوں، لیکن اس کو یہ مکاشفہ نہیں ہے کہ ہم بنائے عالم سے پیشتر چنے گئے ہوئے۔ کب چنے گئے ہیں؟ اور اسے یہ بھی نہیں پتا ہم کس لیے چنے گئے، وہ آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے پہلے نمبر پر ہمیں کس نے چنا ہے؟ ہاتھ اونچا کر کے دسو کنے چنے ہیں؟ خدا نے۔ تو مسیحوں گھبرانا نہیں ہے۔ آپ کون سے ہیں؟ شاید دنیا میں آپ کو کچھ نہ سمجھا جائے، جیسے افسیوں کے ایمانداروں کو وہ امیر لوگ کچھ بھی، کبھی امیر آدمی کہتے غریب نو کچھ سمجھتا ہے، ٹھوڈے ہی مارتا ہے نا، یہی کرتے ہیں نا۔ تو اس وقت بھی افسس کی کلیسیا میں امیر لوگ اس گروپ کو کوئی خاص، تو پالوس نے انہیں مکاشفہ دیا ایمان میں، انہوں نے کہا تمہارے پاس جو دولت ہے ان کے پاس کدھر دولت ہے؟ تو مسیح میں اس وقت چنے گئے ہو جب عالم بھی نہیں بنے تھے، جب کچھ نہیں بنا تھا، تو خدا نے آپ کو کیا کر لیا ہے؟ چن لیا ہے، اپنے لیے چن لیا ہے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا ہے، اور کس، اب تیسری بات ہے کہ کس کے وسیلے سے چن لیا ہے، یہ بات نہیں بولنی آپ نے، چنا کس کے وسیلے سے؟ دعوے تو سارے ہی کر دیں گے کہ ہم بھی چنے ہوئے ہیں، پر
चुने जाना किसके वसीले से है, यह भी यहां लिखा हुआ है। और वो क्या है? चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें किसमें? बोलो तो सही यार, किसमें? तो आप किसमें चुने गए हैं? तो ये बात आपके लिए बड़ी फख्र की होनी चाहिए, हम मसीह में चुने गए हैं। आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह में क्या किए गए हैं? चुने गए हैं। और याद रहे, मसीह में हम चुने गए हैं। माजी में लोग भी जो चुने गए थे वो किस में चुने गए थे? उनमें कौन सा रूह काम कर रहा था उस वक्त? लिखा ना, नूह के वक्त मसीह का रूह उनमें क्या कर रहा था? पतरस के खत में लिखा है, काम। तो किस में चुने गए थे? मसीह में। आप कौन लोग चुने जा रहे हैं? हाल में भी चुने जाएंगे। और ये चुनाव किसका है? सी का है। और इसके लिए पतरस को ये मुकाशफा मिला। उसने कहा, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है जिनके वसीले से चुना जाता है, और वो यीशु नासरी का नाम। ईमानदारों, किसी और के वसीले से निजात नहीं है। निजात में चुने जाने का एक ही वसीला है, एक ही राह है, और वो कौन है? जोर से, यीशु मसीह है। इसीलिए लिखा है ना, यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी। अब आम लोगों में और मसीह में क्या फर्क है? लोग राह बताने वाले हैं। मसीह ने खुद कहा, मैं राह हूं। वो राह बताने वाला नहीं है, वो खुद राह है। बाकी दुनिया में जितने आए वो राह बताएंगे, लेकिन मसीह खुद राह है। कहा है ना, राह, हक। ये तो नहीं ना कहा उस राह पर चलो। उसने क्या कहा? मैं राह हूं। तो आप किस में चुने गए हैं? मसीह में चुने गए हैं। और याद रहे, चुने भी सिर्फ वो ही गए हैं जो मसीह में है। बाकी दुनिया में रहते ज़रूर हैं, लेकिन चुने कोई नहीं जो गया। चुने मसीह में जो लोग हैं वो ही चुने गए। तो किस में चुने जाते हैं? कई सवाल बड़े करते हैं, भाई जी ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। मैं भी सानू तो बाइबल एक ही गल दसती जो, और वो गल की दसती है कि जो मसीह में क्या किए गए, चुने गए हैं। आप मुबारक लोग हैं। क्या कौन लोग हैं? किस में चुने गए हो? किस में? कौन चुनता है? तो किस में आप चुने गए हैं? क्या जी? मसीह में चुने गए हैं। अब एक भी बात आपको बताऊं, आप बाज़ लोगों को पूछें, वो मसीह को ये मानने के लिए तैयार है, मसीह बहुत बड़ा नबी है, मसीह बहुत बड़ा, वो ये भी मानने के लिए तैयार है वो बड़े बड़े मौसात करता है। वो ये भी मानने के लिए तैयार है कि वो मुर्दों को, और जब आप सलीब की बात करेंगे, हैं सलीब को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि सलीब के सब से, कफारे के सब से तो हम चुनेंगे। तो चुनने की राह क्या है? सलीब है। इसलिए ये नुक्ता अभी तक बहुत सी दुनिया से क्या है, ओझल है। आप मुबारक लोग हैं जिनको ये मुकाशफा मिला है कि आप यीशु मसीह के कफारे के नीचे। आमीन, आमीन। और मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों का मसीह के कफारे पर ईमान है, जो सलीब के नीचे रह आ गए हैं, वो किसी चर्च से भी रिलेटिव हों, वो आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। आमीन, आमीन। क्योंकि वो किसके नीचे आ गए हैं? सलीब के नीचे आ गए हैं। और सलीब ने उनको क्या कर दिया है? धो डाला है। तो हम किस में चुने गए हैं? किस में चुने गए हैं?
مسیح میں چنے گئے ہیں، کیونکہ مسیح جو ہے وہ آپ کو، اور اس لیے لوگ جو ہیں دنیاوی لوگ جو ہیں وہ دنیا کی چیزوں پر نگاہ کرتے ہیں، انہیں دنیا کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، وہ دنیا کی چیزوں میں خوش رہتے ہیں، وہ اندازہ بھی ان چیزوں سے ہی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رہے ایمانداروں کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ مسیح میں چنے گئے ہیں اور مسیح کے وسیلے سے وہ چنے گئے ہیں۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کیوں چنے گئے۔ پہلی بات آپ نے کیا سیکھی تھی؟ خدا چنتا ہے۔ پھر دوسری بات کیا سیکھی تھی؟ ہے بنائے عالم سے پیشتر چنے گئے ہیں۔ پھر تیسری بات مسیح کے وسیلے سے الیکٹ کیے گئے ہیں، برگزیدہ کیے گئے ہیں، چنے گئے ہیں۔ چوتھی بات آپ کیوں چنے گئے؟ آپ پڑھیے وہی آیات اپنی طرف سے نہیں۔ ہمارے پرنسپل لیاقت احمد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ کلام چ کچھ خود نہیں پاؤنا، جو کچھ کلام چ لکھے ہے وہ کچھ جو ہے آپ نے بتانا ہے، ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں ڈالنا۔ کیا لکھا ہے؟ ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں تاکہ ہم اس کے نزدیک ہیں پاک اور کیا ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشکش سے کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے کیا بنے، لے پالک بیٹے بنے۔ تو چوتھی بات اس لیے خدا نے سنا ہے، یہاں لفظ آیا تاکہ، جو ٹیچر ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ تاکہ کا کیا مطلب ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے، کہ جو پیچھے بات کی گئی ہے اور جو کیا ہے آگے بات کی گئی ہے ان کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے تاکہ۔ اور تاکہ کیا مطلب؟ تاکہ یہ مطلب ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس لیے چنے گئے ہیں تاکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں اس کی مرضی کے نیک ارادے کے موافق پیشتر سے مقرر ہوئے تاکہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لپالک کیا ہوں۔ تو چوتھی بات یہ ہے خدا نے اس لیے ہمیں چنا ہے تاکہ ہم اس کے بیٹے اور کیا ہوں، بیٹیاں ہوں، جس کو عام زبان میں یہ کہا جائے گا کہ خدا نے ایک شروع سے اس کی خواہش ہے کہ خدا ایک اپنی فیملی یا اپنا خاندان بنانا چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ خدا کی کیا خواہش ہے؟ کس کا؟ ایک فیملی یا ایک اپنا کیا بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ پیدائش کی کتاب کا پہلا چیپٹر سے لے کر مکاشفہ کے آخری چیپٹر تک پڑھیں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ خدا کی بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے لیے بنا کر ایک خاندان کی شکل میں جو ہے وہ بنائے۔ اسی لیے اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ کلیسیا ایک کیا ہے، گو ابھی تک یہ بات ہم سب کو سمجھ نہیں آئی۔ کئی لوگ تو کلیسیا سے کوئی رابطہ رکھنا بھی نہیں کرتے، وہ آئے چرچ میں نہ انہوں نے کسی سے ملنا نہ کسی سے ہاتھ ملانا، کیونکہ ابھی تک ان کے پاس یہ، وہ سمجھتے ہم کوئی خاص لوگ ہیں، پر ان کو یہ نہیں پتا یہ جو یسوع کے خون سے کوئی غریب کوئی کتنا بھی کم تر ہو، جو یسوع مسیح کے خون سے تل گیا ہے، اس سے کوئی قیمتی شخص کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو دنیا میں یسوع مسیح کا سب سے قیمتی شخص کون ہے؟ جو اس کے لہو سے کیا کیا ہوا ہے؟ دھلا ہوا ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں یہ ابھی تک مکاشفہ نہیں ہے، غلام اسی بتھیرے والے ہوں لے جاننے ہیں، پر ابھی تک ہماری روح میں یہ مکاشفہ نہیں ہے کہ کلیسیا خدا کی چنی ہوئی ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے کہ یسوع مسیح کی زمین پر سب سے قیمتی چیز کیا ہے، تو کیا ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ وہ دینا تے تیاڈا ہاتھ بھی ملاؤن نو نہیں دل کردا، تے مسیح نہ تیاڈیاں بڑیاں کی نے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟
मतलब अभी तक वो मुकाशफा नहीं है, वो प्यार मोहब्बत आपस में नहीं है, वो कलीसिया के एक दूसरे के साथ दुख दर्द में, प्यार में। और मैं बड़ा कहना चाहता हूँ, हमारी शादियों में अक्सर मैंने देखा है कलीसिया के बहुत से कोई लोग नहीं होते, मैं कहता हूँ यार इस सालों साल कलीसिया चाहे ने, इन्होंने किसी कलीसिया के बंदे ना किसी ना मोहब्बत नहीं हुई। वजह क्या है बताइए ज़रा? क्योंकि ख़ानदानी मुकाशफा नहीं है। खुदा तो क्या बना रहा है? सबसे कीमती चीज़ क्या है मसीह की ज़मीन पर? है कलीसिया। कई सालों साल कलीसिया में नहीं आएंगे। हमारे यहाँ पर एक शख्स आ गया तो जब कभी मिठाई बांटी जानी, कोई चीज़ बांटी जानी, उन्हें भज जाना। मैनू पता ये भजदा है, किसी वक्त वैसे ही भज जाना, क्योंकि इसको ये मुकाशफा नहीं है कि शायद कोई माड़ा शख्स ही हो। घरों में मिठाई नहीं होती, घरों में खाना आप चर्च के खानों से ज़्यादा अच्छा खाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता है रफ़ाकत, ये दुआ, ये खुदा की ज़ुरी से, खुदा की मेज़ से गुजरा हुई ये चीज़ें मेरे लिए कितनी बरकत का बायस है। और इससे मैं हलीम और अपने आप को क्या बनाता हूँ? फ़रोतन बनाता हूँ। अपने आप को क्या बनाता हूँ? छोटा बनाता हूँ। और अपने आप को क्या करता हूँ? खादम कहलाना आसान है और खिदमत करना बड़ा क्या है? मुश्किल है। मैं कभी कभी बताता हूँ, आप हैरान होंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए, कभी कभी कई जगहों पर आप जाएंगे, आपका दिल नहीं करेगा, आपका दिल करेगा नहीं यार, अब सारी उस इन्वायरमेंट को देखकर कहेंगे नहीं यार। उनकी इतनी मोहब्बत होती है कि वो अपनी मोहब्बत में आपके लिए सबको सर्व करना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? मेरे साथ एक दोस्त था, हम एक जगह पर थे, तो एक उन्होंने उस वक्त हम ईसा नगरी में गए, तो जिस घर में हम गए वो कच्चा सा घर था। हम जब गए तो उन्होंने कहा अपनी बच्ची को, क्योंकि बाड़ा था साथ, कहने लगे जा दूध ले आ। उसको एक गिलास या डब्बा सा दिया, वो दूध लेने के लिए गई। और आपको पता है जो बच्चे छोटे होते हैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने वो डब्बा मुंह को लगा लिया और जैसे ऊ करता नहीं जाता बच में आवाज़ें निकालता, वो जा रही थी। अब उन्होंने चाय बनाई, वो उसी बाल्टी में या जो डब्बे में क्या ला रही थी, दूध ला रहे थे, और उन्होंने दूध उसमें डाला। आम बंदा होता उन्होंने कहना पाई जी देखो जी, तोड़ना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है, ये समझना पड़ता है कोई बात नहीं, अभी ये कमज़ोर है, कीमती नहीं है, खैर है, इनको क्या किया जाए, इनके साथ जो है अगर मैं उनकी चाय छोड़ देता, उनके साथ पीना खाना छोड़ देता, फिर अब समझो वो बंदा हमेशा के लिए खुदा से भी क्या हो जाता। तो कभी कभी हमें कमज़ोर लोग जिनको दुनियादारी में कमज़ोर समझा जाता है, उनके साथ मेरी आज आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, आप सब कीमती लोग हैं, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से मिलना कबूल, एक अच्छा कमियों के बावजूद एक दूसरे से मिलो। किसके बावजूद? कमियाँ। पता है क्यों हम नहीं मिलते? हम इसलिए कि दूसरे में कमज़ोरियाँ हैं। मैं आपको बताऊं, आपको कभी कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कमज़ोरियाँ ना हों। अगर आप मेरे भी करीब आएंगे, मेरे में भी आपको क्या मिल जाएंगी? कमज़ोरियाँ मिल जाएंगी। मुझे कई शख्स कहते हैं भाई जी फलाना बंदा त्याड़ी मुखालफत कर रहा सी, मैं कहा कोई बात नहीं, उन्होंने कोई मेरी कमज़ोरी नज़र आई होएगी तो निकाल देती है, खुदा उन्होंने की दवे बरकत है, कोई बात नहीं है। मैं तो नहीं उससे नाराज़, वो मेरी मुखालफत करे या मुझे नहीं उससे कोई भी मुखालफत, क्योंकि हो सकता है मुझ में कोई कमज़ोरी हो उसने कर दी हो जो है, या ना भी हो तो कोई बात नहीं, उसको नज़र आती होगी तो कोई बात नहीं, एक दूसरे से मिले, क्योंकि कलीसिया सबसे कीमती लोग है। क्या है? ते मसीह नाल प्यार सादा ते आखिरी गल, जे मसीह नाल प्यार जो ते फिर कलीसिया नाल प्यार, तो ये कलीसिया से प्यार नहीं है तो फिर आपका खोखला मसीह के साथ भी क्या है? मोहब्बत है। क्योंकि याद रहे यीशु मसीह ने जब ये हुक्म दिया तो उसने कहा कि एक ही हुक्म बड़ा है। आखिरी बात, एक ही हुक्म, अभी हमारे पास 5 मिनट है, एक ही हुक्म बड़ा है, और वो हुक्म क्या है? अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से खुदावंद से, आगे क्या लिखा है?
اس کی امانت اسی طرح، کوئی فرق نہیں، اس کی مانت اپنے پڑوسی سے اپنی برابر محبت رکھ. اسی طرح کہ یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح سے ہمارا بڑا پیار ہے، لیکن آپس میں کیونکہ مسیح نے آپ کو قیمتی، آپ جو ہیں دنیا کے لوگ ہیں جو چنے گئے ہیں. یا پھر آپ بائبل کو کہیں کہ بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ کون سب سے زیادہ قیمتی ہے؟ کلیسیا. ہماری نظر میں کون قیمتی ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ کہ مقدسہ مریم کو کس کے حوالے کیا گیا؟ یسوع مسیح نے صلیب پر کس کے حوالے کیا؟ سکا بھائی تھا، اس کے اور بھی بہن بھائی تھے نا. ابھی میں یعقوب کے خط کی سٹڈی دے رہا ہوں تو وہ یسوع مسیح کا وسیلہ بھائی تھا، اس کے حوالے کیا، حالانکہ وہ بھی لیڈر تھا. اس وقت تو وہ ایماندار ہی نہیں تھا، اس نے تو توبہ ہی بعد میں کی. تو مسیح نے کس کے حوالے کیا؟ جس کو کہتے ہیں نا آج کی دنیا میں آئی کیو لیول بہت ہے، روحانی آئی کیو لیول کئیوں دا بڑا ہولا. جو کیا آئی کیو لیول کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والی نظر. کہتے ہیں یار اس کی بڑی آبزرویشن ہے، یار کیا کمال ہے، اس کو تو پہلے سے پتا یہ کیا ہے. روحانی عالم میں جن کا آئی کیو لیول زیادہ ہوتا ہے نا، جن کو پتہ ہوتا ہے، ان کی نظر میں سب سے قیمتی جو ہے وہ کلیسیا ہے. اس لیے میں آخری بات کہوں گا، ایک دوسرے سے محبت رکھو، اس سے دنیا جانے گی کہ تم اس کے شاگرد ہو. خداوند آپ سب کو برکت.